السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی واقعات کا چینل۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام دنیا کے وہ انسان ہیں جنہوں نے آب حیات پیا ہے، یعنی آب حیات جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کا استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت بھی اٹھا سکتے ہو تم۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سہمہ بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا، اس سامنے والے پہاڑ جو کہ 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے، اور یہ حکم دے کر سہمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، کیا تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے، اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولائے حق عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سہمہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور جب افاقہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر سہمہ کے ہوش اٹھ گئے کہ تو نے کیا کر دیا سہمہ، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پہ لگا دیا۔ انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر سہمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ جناب باری دیا کہ اللہ العالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائے، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعض ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں شازون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا، اس کے سایہ میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سایہ میں سجدہ کیا تو نے دنیا کی آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتہ سے کہا، اے شازون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شازون کی برکت حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ الحق آیتوں کا گلدستہ بحوالہ قلوبی کہ خدا کے برگزیدہ بندے اس حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیش و خم میں ہم راضی برضا رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے
نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔